ایک رات کا وقت تھا۔ ریگستان کی خاموشی اپنے پورے وجود کے ساتھ پسری ہوئی تھی۔ اسی خاموشی میں انصاف اور عدل کے جیتے جاگتے پرتیک، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عادت کے مطابق جنتا کا حال جاننے کے لیے بھیس بدل کر نکلے ہوئے تھے۔ کبھی رات کے اندھیرے میں، کبھی دن کی روشنی میں عمر کا دل ہمیشہ اپنی رعایا کے لیے بے چین رہتا تھا۔ چلتے چلتے ان کی نظر ریگستان کے بیچوں بیچ کھڑی ایک جرجر سی جھونپڑی پر پڑی۔ نہ کوئی بستی، نہ کوئی انسان، صرف ایک ٹوٹی پھوٹی کٹیا۔ حضرت عمر ٹھٹک گئے۔ ان کے دل میں سوال اٹھا، اس ویران ریگستان میں، اس اجاڑ جگہ پر آخر کون رہتا ہوگا؟ کس مجبوری نے کسی انسان کو یہاں آ کر بسنے پر مجبور کر دیا؟ فکر کے ساتھ انہوں نے جھونپڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا، نرم آواز میں کہا، اے اللہ کے بندے، کیا اندر کوئی ہے؟ کچھ پل بعد دروازہ کھلا۔ ایک بے حد بوڑھی، دبلی پتلی اور کمزور عورت دھیرے دھیرے باہر آئی۔ عمر اور تکلیف کے نشان اس کے چہرے پر صاف جھلک رہے تھے۔ اس نے شک بھری نظروں سے آگنتک کو دیکھا اور پوچھا، کون ہو تم؟ اس ویرانے میں کیوں آئے ہو؟ حضرت عمر نے خود کو ایک عام مسافر بتاتے ہوئے پوچھا، اے بوڑھی ماں، کیا تم یہاں اکیلی رہتی ہو؟ کیا تمہارا کوئی اپنا نہیں؟ کوئی بیٹا نہیں جو اس عمر میں تمہارا سہارا بنے؟ بڑھیا نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا، میرے نصیب میں یہ سکھ نہیں لکھا، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی اولاد۔ اس ٹوٹی کٹیا میں اکیلی زندگی اور موت کے بیچ دن کاٹ رہی ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر کا دل کانپ اٹھا۔ انہوں نے اگلا سوال کیا تاکہ حکومت کی سچائی اسی کی زبان سے سن سکیں، کیا مدینہ کے خلیفہ عمر نے کبھی تمہاری خبر لی؟ کیا انہوں نے تمہاری مدد کی؟ بڑھیا نے غصے اور مایوسی سے کہا، عمر، وہ تو بس حکومت میں بیٹھا ہے۔ اللہ نے اسے طاقت دی مگر ذمہ داری کا احساس نہیں۔ آج تک نہ پوچھا میں نے کیا کھایا، کیا پہنا، زندہ بھی ہوں یا نہیں۔ وہ میری طرح کے لاچاروں کی خبر لینے میں ناکام رہا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر کو لگا جیسے زمین ان کے پیروں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے سوچا، اگر قیامت کے دن یہی بوڑھی عورت اللہ کے سامنے میرے خلاف کھڑی ہو گئی تو میں کیا جواب دوں گا؟ اسی وقت ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گزرے۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ عمر ایک بوڑھی عورت سے بات کر رہے ہیں۔ پاس آئے اور ادب سے سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ یہ لفظ سنتے ہی بڑھیا سن رہ گئی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ جس کے سامنے وہ شکایت کر رہی تھی وہی تو خلیفہ عمر تھے۔ ڈر سے کانپتے ہوئے بولی، یا امیر المومنین، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ ہی کی برائی آپ ہی کے سامنے کر دی۔ حضرت عمر نے بے حد نرمی سے کہا، اے ماں، اگر یہی شکایت تم اللہ کے سامنے کرتی تو عمر کیا جواب دیتا؟ پھر انہوں نے اپنی جیب سے 40 سونے کے سکے نکالے اور اس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، میں تمہاری خبر نہیں لے سکا، یہ میری کوتاہی تھی۔ ان سکوں کے بدلے میرے گناہ معاف کر دو۔ آخر میں حضرت عمر فرماتے ہیں، ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی۔ اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور راستے سے عزت ڈھونڈیں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ ایک دن ایک مسلمان اور ایک یہودی کے بیچ زمین کا جھگڑا ہوا۔ دونوں فیصلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات دھیان سے سنی اور انصاف کے ساتھ فیصلہ یہودی کے حق میں سنا دیا۔ مگر وہ مسلمان اس فیصلے سے سنتشٹ نہیں ہوا۔ وہ رسول کے دربار سے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور بولا، میں مسلمان ہوں، پھر بھی فیصلہ میرے خلاف ہوا، کیا آپ میرے حق میں کچھ کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا، جہاں رسول نے فیصلہ کر دیا وہاں اب کوئی دوسرا فیصلہ نہیں ہو سکتا، تم اپنے گھر جاؤ۔ مگر اس کا دل پھر بھی نہیں مانا۔ وہ سیدھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور وہی شکایت دہرائی۔ حضرت عمر نے بس اتنا کہا، ٹھیک ہے، تم تھوڑا رکو۔ اتنا کہہ کر وہ گھر کے اندر گئے۔ کچھ دیر بعد باہر آئے، ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور ایک ہی وار میں اس آدمی کا کام تمام کر دیا۔ پھر فرمایا، جس فیصلے کو اللہ کے رسول نے سنا دیا
اس کے خلاف شکایت کرنے کی تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ یہی تھا عمر کا رسول سے پیار، یہی وجہ تھی کہ اللہ نے عمر کو ایسا رتبہ دیا کہ شیطان بھی ان کے راستے سے بچ کر چلتا تھا۔ کچھ دنوں بعد کا ایک اور واقعہ۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جا رہے تھے۔ اسی راستے سے ایک یہودی شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے آ رہا تھا۔ دور سے عمر کو دیکھتے ہی وہ کانپنے لگا اور اللہ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ، آج مجھے عمر کے ہاتھوں سے بچا لے، اگر بچ گیا تو کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ جب عمر قریب آئے تو پوچھا، اے آدمی، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہودی نے ڈرتے ہوئے کہا، دودھ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، تو ذرا الٹ کر دکھاؤ۔ جیسے ہی بوتل جھکائی گئی، اندر سے دودھ بہنے لگا۔ سبحان اللہ، اللہ اپنے بندوں کی سچی توبہ کو کیسے قبول کرتا ہے، یہ اس کی مثال تھی۔ اس کے بعد آتا ہے روم کے بادشاہ ہراکلیس کا قصہ۔ جب اس نے دودھ بھیج کر حضرت عمر کی زندگی دیکھی، پیڑ کے نیچے سوتا ہوا ایک بادشاہ، بنا محل، بنا پہرے دار، اور جب جواب ملا، میں نے انصاف کیا ہے، اس لیے مجھے ڈر نہیں، تو ہراکلیس کہہ اٹھا، یہ کوئی معمولی شاسک نہیں، یہ اللہ کا چنا ہوا انسان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک شاسک نہیں تھے، وہ زندہ انصاف تھے، وہ رسول کی سنت کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ اب سنیے وہ ایتہاسک واقعہ جس نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ اصلی بادشاہت تخت اور تاج سے نہیں بلکہ انصاف، سادگی اور تقوی سے ہوتی ہے۔ جب مسلمانوں کی فوج نے بیت المقدس یعنی یروشلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو شہر کے عیسائی پادریوں اور شاسکوں نے صاف کہہ دیا، ہم شہر کی چابیاں کسی سیناپتی کو نہیں، خود مسلمانوں کے خلیفہ کے ہاتھوں میں دیں گے۔ یہ خبر جب مدینہ پہنچی تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ وہ سوئم بیت المقدس جائیں گے۔ نہ کوئی شاہی لشکر، نہ کوئی راجسی ٹھاٹ باٹ، نہ سونے چاندی کا لباس۔ حضرت عمر صرف ایک اونٹ، ایک غلام اور پیبند لگے ہوئے کپڑے پہن کر سفر پر نکل پڑے۔ راستے میں اونٹ پر کبھی عمر سوار ہوتے تو کبھی ان کا غلام۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو قدرت کا فیصلہ دیکھیے، سواری کی باری غلام کی تھی۔ خلیفہ عمر زمین پر تھے، اونٹ کی رسی ان کے ہاتھ میں تھی اور اونٹ پر بیٹھا تھا غلام۔ جب مسلم سینا کے سیناپتی ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ ایک ایسے شہر میں داخل ہو رہے ہیں جہاں رومن شاسک ٹھاٹ باٹھ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا بہتر لباس پہن لیں تو ہماری حیثیت اور رتبہ زیادہ اثر دکھائے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے۔ ان کی آنکھوں میں غیرت اور آواز میں جلال تھا۔ انہوں نے فرمایا، ابو عبیدہ، مجھے تم سے ایسی بات کی امید نہیں تھی۔ ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے۔ اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ یہ لفظ ایسے تھے جیسے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیے گئے ہوں۔ آخرکار بیت المقدس کے دروازے کھولے گئے۔ شہر کی چابیاں عیسائی پادریوں نے خود حضرت عمر کے ہاتھوں میں سونپی۔ کوئی ظلم نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ حضرت عمر نے شہر میں داخل ہو کر سب سے پہلے امن نامہ لکھا، جس میں عیسائیوں اور یہودیوں سب کو جان، مال اور عبادت کی آزادی دی گئی۔ پھر وہ اس جگہ پہنچے جہاں آج مسجد اقصی ہے۔ وہاں گندگی پڑی تھی۔ 20 لاکھ ورگ میل کے سامراجیہ کا خلیفہ اپنے ہاتھوں سے وہ گندگی صاف کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر سب صحابی رو پڑے۔ اس دن دنیا نے دیکھ لیا، جس امت کا سردار ایسا ہو اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ بیت المقدس فتح ہوا انصاف، امن اور کردار سے۔ یہی تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، چلتا پھرتا انصاف اور رسول کی سنت کا زندہ نمونہ۔ یہ تھا آج کا واقعہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔